قرآن پاک میں سب سے پہلے کیا جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان نہیں کیے گئے؟ کیا انبیاء کرام کے واقعات بیان نہیں کیے گئے؟ اسی طرح کسی بھی ملک کے نصاب کی کتاب لے لیں، کیا ان کے ہیروز کی کہانیاں نہیں سنائی گئیں؟ اور کیا کسی ملک میں، کسی معاشرے میں اپنے اسلاف کی یاد نہیں بنائی جاتی؟ جو لوگ اپنے گزرے ہوئے ہیروز کو بھول جاتے ہیں وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، وہ قومیں بدبو چھوڑ جاتی ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میر ظفر اقبال ظفر، یوٹیوب چینل سے MZ TV 2 سے۔ بلاغ کا واقعہ نزدیک آ رہا ہے، محرم قریب آ رہے ہیں، تو بسیط عالم نہیں، بسیط کو مفکر نہیں، بسیط مسلمان لیکن دلیل کے ساتھ میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ مجھے کیوں خیال آیا، اس سے پہلے میری ویڈیو چیک کریں، کہیں پر بھی کوئی میری سپیچ نظر نہیں آئے گی آپ کو واقعہ کربلا پہ، کہیں پر بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی ایسی۔ لیکن کیوں میں نے شروع کی ہیں ویڈیوز؟ اس لیے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ کیا ایران کے کلمہ پڑھ کے ویڈیو اپلوڈ کی کہ میں مسلمان ہوں، میں بریلوی ہوں۔ ایران کے حق میں اہل یہود و حنود کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کیا ہمارا شیعہ ہونا ضروری ہے؟ ہم اس لیے ان کی حمایت نہیں کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کے شہادت کے دن کی یاد منائی جاتی ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں مناتا ہے۔ اہل تشیع اپنے انداز میں مناتے ہیں، بریلوی اپنے انداز میں مناتے ہیں، دیوبندی اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یزید کو سچا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس رسم کو یا امام حسین علیہ السلام کی یاد کو نعوذ باللہ گناہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ختم دلوایا جائے، نیاز بانٹی جائے۔ تو دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے نئی نسل کو، طالب علم کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، تاریخ کے ہیروز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، یا انہیں پتہ ہو کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر قبیلے میں جو تاریخ میں ان کے ہیروز گزرے ہوتے ہیں ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، نصاب میں ان کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے زندگی کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان نسل میں ایک جذبہ پیدا ہو، ایک سپرٹ پیدا ہو۔ یہ علماء سے رضا ہے کہ میں یہ مثال اس لیے، آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ دین کو دیکھیں، وہاں پہ یہ ہوگا، فلاں فقہ میں یہ ہے، فلاں فقہ میں، قرآن کی آیتیں سارے پڑھ کے دلائل دیں گے، لیکن میں انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ باقی کسی کوئی مناتا ہے یا کوئی نہیں مناتا، اس کا اپنا نظریہ ہے، کیسے مناتا ہے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن شہیدان کربلا کی یاد میں پروگرام ہونے چاہیے، پروگرام ہونے بنتے ہیں، کیونکہ کام ہی ایسا تھا، واقعی ایسا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کہاں سے آ گیا؟ میرا اس چیز سے بھی اختلاف ہے۔ اسلام زندہ ہوا تھا کربلا کے بعد۔ اس کے بعد جب بھی آپ کربلا والوں کو مانیں گے، جب بھی آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں گے، جب بھی آپ جہاد کی بات کریں گے، اسلام آپ کو زندہ نظر آئے گا۔ جب جہاد میں آپ کی تعداد قلیل ہوگی، آپ کو غزوہ بدر کے مجاہدین نظر آئیں گے، آپ کو کربلا کے شہداء نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ لڑیں گے۔ تو اب قرآن پاک کی مثال لے لیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کیا جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان نہیں کیے گئے؟ کیا انبیاء کرام کے واقعات بیان نہیں کیے گئے؟ اسی طرح کسی بھی ملک کے نصاب کی کتاب لے لیں، کیا ان کے ہیروز کی کہانیاں نہیں سنائی گئیں؟ اور کیا کسی ملک میں، کسی معاشرے میں اپنے اسلاف کی یاد نہیں بنائی جاتی؟ جو لوگ اپنے گزرے ہوئے ہیروز کو بھول جاتے ہیں وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، وہ قومیں بدبو چھوڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا
کربلا میں ہوا جو ظلم کیا یزیدی فوجوں نے، اور جس جوان مردی سے سچائی پر ڈٹ گئے کربلا والے، اگر وہ نہ ڈٹ جاتے تو یقین کریں نہ طارق بن زیاد اس طرح جہاد کرتا، نہ مصعب بن نصیر کشتیاں جلاتا، نہ محمد بن قاسم، بے شک جس مسلک سے بھی تھا محمد قاسم، بے شک جو بھی کہے، نہ محمد بن قاسم ڈیبل کی بندرگاہ پہ آتا، نہ ہی زید بن بابر جو ہے وہ 12,000 کی فوج لے کر پورے ہندوستان کو فتح کرتا۔ یہ سارا جذبہ کہاں سے ملا؟ غزوہ بدر سے، اس کے بعد واقعہ کربلا سے۔ اب یہ ہمارا اپنا ظرف ہے کہ ہم غزوہ بدر کو کس جوش و جذبہ سے مناتے ہیں، کس حد تک اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا کو کس جوش و جذبہ سے مناتے ہیں، کس حد تک ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں کسی مسلک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ تو واقعہ کربلا میں کیا سکھاتا ہے؟ ہم ایک بہادر قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور سچا مسلمان جو ہے وہ منافقین کے آگے، وہ مرتد کے آگے، وہ دین فروشوں کے آگے ڈٹ جاتا ہے، وہ کسی بھی فرقہ سے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ نہیں ڈرتا آگے تعداد زیادہ ہے، وہ یہ نہیں ڈرتا کہ آگے بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ ایران کی مثال لے لیں، طالبان کی مثال لے لیں۔ لہٰذا واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تو ڈٹ جائیں، اور جب اسلام کے خلاف خاص طور پہ کوئی ظالم حکمران جو ہے وہ ظلم کرے، اسلام کے خلاف چلے، اس کے خلاف جہاد کرو اور ڈٹ جاؤ۔ کربلا والوں نے یہ کیا۔ میری بات کسی کو اچھی لگی، بری لگی، میرے الفاظ ٹوٹے پوٹے تھے، مضبوط تھے، میری دلائل مضبوط تھیں یا کمزور تھیں، میرے دلائل مضبوط تھے یا کمزور تھے، میں نے حصہ ڈالا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ واقعہ کربلا بنانا ضروری ہے۔ جو نہیں مانتے، جو یزید کو ماننے والے ہیں، میں فرقہ پرستی بات نہیں کر رہا، یقین کریں انہوں نے کوئی واقعہ نہیں، کوئی ایسا انہوں نے کوئی دن نہیں منایا، کبھی بھی دن نہیں منایا، وہ سوائے شرارت بازی کو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ اگر آپ لوگ یزید کو سچا مانتے ہیں، اس کا دن بھی آپ منائیں آب و تاب سے، تاکہ پتہ ہو کہ کون یزید کے ماننے والا ہے، کون حسین کے ماننے والا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔